الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ملک میں پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی آج کل پچھلے دنوں کافی شور رہا اس بات کے اوپر، وہ شور اب بھی کچھ باقی ہے کہ زنا بالجبر کے مجرم تھے دہلی کے سن 2012 کے، اس کا انٹرویو لیا بی بی سی نے، اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی۔ تو ہنگامہ اس پر ہے کہ انٹرویو کی اجازت کی بات تو اپنی جگہ، وہ قانونی بحث ہے، لیکن وہ ڈاکیومنٹری بین ہونی چاہیے یا ہندوستان میں بین کر دی گئی، دنیا میں کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اور اصل غصہ اس پر ہے کہ اس کو اپنی بات کہنے کا موقع کیوں دیا گیا، جو زنا بالجبر کا، ریپ کا مجرم تھا۔ انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ اسے اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے، اسے سزا اپنی جگہ ملے گی اپنے جرم کی۔ اس کا نام ہے مکیش سنگھ، وہ جس مجرم کے بیان پر ہنگامہ ہے، اور اس نے جس بات پر ہنگامہ ہے اصل، اور ویسے انٹرویو ہوتا اور نکل جاتا تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، لیکن ہنگامہ اس کی جس بیان پر ہے وہ یہ کہ جب لڑکیاں اور لڑکے یا لڑکیاں اگر رات کے وقت میں نکلیں گی عریانی کے لباس کے اندر، کم لباس پہن کر دیر رات گئے جب نکلیں گی تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے۔ اس پر پورے ملک میں ہنگامہ ہے کہ اس کو یہ بات کہنے کا کیا حق تھا، اسے سزا دی جا رہی ہے اپنی بات اپنی جگہ، لیکن اس نے اپنا رخ پیش کیا ایک، اگر اس سے پوچھا گیا تو اس نے ایک بات کہی۔ یہ بات کبھی کبھی کہی جاتی رہی ہے ہمارے یہاں بہت سے فورمز میں، بعض جگہ ٹی وی کی ڈیبیٹس، مذاکرات جو ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسی بات کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ آ چکی ہے کہ مذاکرے میں شریک، ڈیبیٹ میں شریک کسی ایک پارٹیسپینٹ نے اس خیال کا اظہار کر دیا کچھ لڑکیوں کو بھی تو کنٹرول میں رہنا چاہیے، کچھ تھوڑا سا اپنے لباس کا خیال رکھیں، بالکل ننگی نہ رہیں، اگر ایسا کریں گی تو ان کے اس طرح کے واقعات میں کچھ کمی ہوگی۔ بس جیسے ہی کسی نے یہ کہا تو ہنگامہ مچ جاتا تھا جب بھی اس طرح کی ڈیبیٹس کچھ ہوئی، اور پبلک بھی ساری ان کے خلاف ہو جاتی، دوسرے اور جو مذاکرہ کرنے والے ہیں وہ بھی، اور اس ڈیبیٹ کو جو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں، نیوٹرل ہونا چاہیے کہ وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی۔ ان کی شخصی آزادی پر یہ روک ہے، انڈیویجول لبرٹی پہ، ان کا جیسا دل چاہے کپڑے پہنیں گے، جس طرح کا دل چاہے پہنے، اس کے اوپر کسی طرح کی انگلی اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ جرائم کو روکے۔ اس میں ایک تو بنیادی سوال یہ ہے کہ پھر ان کپڑوں کی یا پہننے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے، یہ بھی کہیں کسی قانون میں آنا چاہیے، یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے کہ کتنے، مثلاً وہ سارے کپڑے نہ پہنے، یہ بھی اس کی انفرادی آزادی ہے، انڈیویجول لبرٹی، اس کی مرضی کسی کی کہ میں سارے کپڑے نہیں پہنتا یا نہیں پہنتی، اور مجھے ایسے ہی بازار میں جانا ہے۔ تو کوئی حد کسی جگہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے، کسی جگہ قانون تو ڈیفائن کرے کہ بھئی اتنا حصہ عریانیت میں ہے، اس سے آگے کا عریانیت میں نہیں آئے گا، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس سے، یہ تو قانون کی حد کے اندر تھا، پھر قانون کی حد پہ بحث ہو کہ بھئی اتنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ حد کہیں غلط تو نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کسی طرح سے کہیں انچ باڈی کے حصوں کا نام لے کے یا انچ ٹیپ کے ساتھ میں تو طے کی ہی نہیں جا سکتی حد۔ یہ تو سوسائٹی کو، لوگوں کو خود
کچھ ایتھیکل، کچھ کوڈز، کچھ اخلاقی اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنی ہوں گی، اس کے اعتبار سے اس خیال رکھیں گے، چیزوں کی پابندی کریں گے، کچھ اصولوں کی، اور وہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے کہ سب کریں اس کا خیال۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں زنا بالجبر کے یا ریپ کے واقعات نہیں ہوتے۔ بہت سے ممالک کی اس وقت اسٹیٹسٹکس میں دوں، اعداد و شمار آپ کو دوں، کچھ کے مجھے معلوم ہیں، سب کے تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق تقریباً 36,000 سالانہ زنا بالجبر کی رپورٹیں آتی ہیں، FIR درج ہوتی ہیں، یعنی ہر مہینے 3,000۔ روزانہ کا اوسط ہم سمجھ لیں 125 سے کچھ زیادہ، یہ روزانہ کا اوسط ہوا ایک دن کا، یہ ایک انداز، اتنی FIR درج ہوتی ہیں۔ اب کتنی FIR درج نہیں ہوتی؟ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوتی۔ بعض جگہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کسی لڑکی کے ساتھ، تو وہ خود درج کرانا نہیں چاہتی اپنے حالات کے اعتبار سے، اور بہت سے موقعوں پر FIR درج نہیں کی جاتی، کہیں پولیس نہیں کرتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کتنے کیسز سامنے نہیں آتے، اور پھر ایک دوسرا رخ بھی اس کا ہے کہ اس میں کتنی جھوٹی رپورٹیں ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، اس کے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو فی الحال ہم اسی کو لیں، جتنی رپورٹیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کچھ اگر چھپائی گئی تو کچھ جھوٹی بھی ہوں گی۔ ہندوستان کی بات یہ ہے، برطانیہ اس سے بہت چھوٹا ملک ہے، ہمارے ایک صوبے کے برابر، وہاں کا اندازہ یہ کہ 85,000 زنا بالجبر یا ریپ کے کیسز ہوتے ہیں ہر سال۔ اب یہاں ہندوستان کے دگنے سے زیادہ، اور وہ ہے کہ یہاں کے اسٹیٹ یا صوبے کے برابر ہے، آزادی یہاں سے زیادہ ہے وہاں پر۔ تو دنیا کا کوئی قانون، دنیا کے کسی ملک کا قانون یہ نہیں کر سکتا، یا دنیا کے کسی ملک کی پولیس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص کے گھر کے اندر مجرم کے اوپر نظر رکھے، تنہائیوں کے اندر مجرم کے اندر، پوری آبادی کے ہر فرد کے اوپر اس کی نگاہ رہے پولیس کی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ بہت سے موقعوں پہ پولیس کی لاپرواہیاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں نہ ہو لاپرواہیاں، وہاں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر انڈیویجول کے اوپر پولیس نگاہ رکھ سکے کہ کون لڑکا اور لڑکی کہاں تنہائی میں جا رہے ہیں، اس پر یہ ہنگامہ ہو کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ پولیس تو ظاہر ہے ایسے کیسز میں بعد میں ایکشن میں آئے گی، یا رپورٹ ہوگا تو وہ ایکشن لے گی۔ اگر وہ معاملے کو رفع دفع نہیں کر رہی اور یہ کہا جائے کہ بے ایمانی نہیں کر رہی، تو زیادہ تر کیس میں ایسا ہی ہوگا کہ کیس جب رپورٹ ہوگا تب اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ ہر کیس، ہر ایسا جرم ہونے سے پہلے پولیس کو معلوم ہو جائے، دنیا کی کسی اسٹیٹ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ڈیمانڈ ہو لڑکیوں کی، عورتوں کی، انسانی حقوق کی تنظیموں کی کہ انہیں آزادی ہونی چاہیے کہ جیسے دل چاہے کپڑے پہنے اور جس وقت رات میں دل چاہے نکلیں اور جس کے ساتھ دل چاہے گھومیں۔ ہاں، وہ زیادتی کے کوئی کیس روکنا جو ہے وہ پولیس کا کام ہے، اور پھر یہ ایک ایسی نفسیات، ایک ایسی سائیکی بن جائے کہ اگر کسی کی زبان سے یہ بات نکل جائے تو اس پر ہنگامہ ہو جائے کہ یہ کیسی بات کہہ دی گئی۔ ہوتے رہے اس طرح کے ہنگامے۔ تو یہ تو ایک بیمار نفسیات کی بات ہے۔ پوری دنیا ایسا ہے کہ جیسے مینٹلی ایک دماغی طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں بچی کہ اس جرم کو کیسے روکا جائے۔ بات ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی جرم کا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی رات میں کلب میں ساتھ میں شراب پیتے ہیں، ساتھ میں ڈانس کرتے ہیں، پھر رات میں کسی وقت وہ آدھی رات کے بعد کلب سے نکلتے ہیں نشے میں دونوں، اور لڑکی اپنی مرضی سے لڑکے کے فلیٹ پر جاتی ہے اور صبح کو پولیس کو رپورٹ کرتی ہے کہ اس نے زنا بالجبر کیا میرے ساتھ میں۔
اس پر پھر ایکشن لیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے کر دیا. تو یہ اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو اتنی آزادی دی جائے گی کہ وہ ان کے ساتھ ناچے, ان کے ساتھ شراب پیے, رات کو نکلے, اپنی مرضی سے اس کے فلیٹ پر جائے, پھر وہاں آگے جو کچھ ہوا ان کے جسمانی تعلق وہ مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا, پھر وہ اطلاع کر دے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ایسا ہو گیا. یہ سب عجیب و غریب قانون ہے کامن سینس کے اعتبار سے. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد عام لوگوں میں, عام پبلک میں, یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے کہ ان کے یا کچھ مذہبی لوگوں کی صرف بات نہیں ہے, بلکہ بہت بڑی تعداد محسوس کرتی ہوگی اپنے طور پر اس بات کو کہ یہ تو کوئی انصاف کی باتیں یہ نہیں ہیں. اس لیے کہ جو چیزیں فطری ہوتی ہیں, جو نیچرل ہوتی ہیں, وہ ہر ایک کو محسوس ہوتی ہیں کہ یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے. تو ایک زیادہ بڑی تعداد کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ انصاف کی باتیں یہ نہیں ہیں. لیکن نفسیات ایسی بن گئی ہے کہ سامنے جو کچھ بیان دیں گے وہ یہ دیں گے کہ نہیں ہے, اس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان جرائم کو روکے اور کسی طرح کی کوئی قید لڑکے یا لڑکی پر نہیں لگائی جائے, نہ لباس کے معاملے میں, نہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے معاملے میں, اور نہ اوقات یا وقتوں کے معاملے میں, اور نہ لیو ان ریلیشن شپ کے معاملے میں کہ بغیر وواہ یا شادی یا پھیروں یا نکاح کے وہ اپنے ساتھ اگر ایک بالغ ہیں لڑکا اور لڑکی, ان کا دل چاہ رہا ہے ساتھ میں رہتے ہیں تو رہتے ہیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. ابھی عدالت نے فیصلہ دیا چند دن پہلے دلی ہائی کورٹ نے کہ ساتھ میں لڑکا اور لڑکی ایک رہتے تھے. اب ایک دن اس نے رپورٹ کر دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا. لڑکے نے کہا یہ لیونگ ریلیشن شپ تھی, اس کو اس عام قانون سے ریپ کے الگ رکھا جائے. تو عدالت نے کہا نہیں, الگ نہیں رکھا جائے گا. یہ اگر شادی شدہ ہوتے تب تو رکھا جا سکتا تھا اس سے الگ کہ ہم ریپ نہیں مانتے اسے, لیکن اگر شادی شدہ یہ نہیں تھے اور یہ ساتھ میں رہتے تھے تو پھر اس کو اس مستثنا اسے نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات عجیب کامن سینس سے الگ, اور عجیب اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ صاحب کامن سینس کی بات تو یہ کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے برابر کے حقوق ہیں اور برابر کے رائٹس ہیں. جیسے لڑکی کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے, ایسے لڑکی کی مرضی کے خلاف بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر زبردستی ہوئی تو سزا ملنی چاہیے. سننے میں لگتا ہے بظاہر کہ یہ کامن سینس کی بات ہے, لیکن کامن سینس کی بات ہمیشہ جو گیون ڈیٹاز ہوتے ہیں, جو حالات ہوتے ہیں, جیسی جیسی جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, ان کی جو صفات ہوتی ہیں, کامن سینس اس کے مطابق بنتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت جسمانی طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے مرد کے مقابلے میں, فزیکلی ویک ہے وہ. یہ تو کہتے ہیں, اسے نام لیتے ہیں ویکر سینس. یہ تو لکھتے ہیں, اسے کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا گناہ کر دیا, اسے تم نے ویکر سینس لکھ دیا, کمزور, اس کے مقابلے میں جسمانی طور پر کمزور. اور میں نے پہلے بھی یہ بات یہاں پر کہی ہے, اسی کو میں دوبارہ مثال میں رکھ رہا ہوں کہ جب یہ اسپورٹس کی کھیل کے میدان میں ٹیمیں بناتے ہیں تب لڑکے اور لڑکیوں کا سلیکشن الگ الگ ہوتا ہے, تب کمبائنڈ سلیکشن کیوں نہیں ہوتا؟ بے برابر کا سلوک کیجئے سب کے ساتھ میں. کوئی لڑکی کبھی ٹیم میں آئے گی ہی نہیں. ان کا کمزور سے کمزور کھلاڑی ان کی سب سے اچھے جو پلیئر ہوں گی جو لڑکیوں کی, ان سے اوپر بیٹھے گا, اس لیے کہ فزیکلی اسٹرانگ زیادہ ہے. پھر یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ دو معاملات کے اندر, دو موقعوں پر انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, اسے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی. ایک غصے میں اگر بے پناہ غصہ آ جائے تو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی بات کو کیا ہوگا, اس وقت وہ جو کچھ کر لیتا ہے غصے میں. اور دوسرے جنسی اشتعال کے اندر اگر جنسی جذبات بہت بھڑک جائیں کسی وقت تو اس وقت وہ پھر بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہوگا, آگے انجام کیا ہوگا. تو اس وقت جیسا اسے شیطان بہکاتا ہے وہ اپنے اس شیطان کے بہکائے کے اثر اس وقت وہ جو کچھ ہے کر ڈالتا ہے, چاہے اس کی کوئی سزا ہو یا نہ ہو. تو ان دونوں چیزوں کو اگر ساتھ میں نہیں رکھا جائے, اسے سامنے نہیں رکھا جائے, جس سے میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی بھی انکار کر سکتا ہے کہ فزیکلی کمزور ہوتی ہے کہ اسٹرانگ ہے زیادہ. اب ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے ساتھ میں, اور ساتھ میں چھوڑ دیا جائے اس انداز میں کہ جنسی جذبات بھڑکیں ان کے, یہاں تک قانون کہے کہ نہیں کوئی خبردار دخل نہ دے درمیان میں. بات خالی غیر قانونی نہیں, اب تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے اسے کوئی غیر اخلاقی بھی نہ کہے.
غیر قانونی نہیں، غیر اخلاقی بھی کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے. تو پھر اگر وہاں پر جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور ایک فزیکلی اسٹرانگ زیادہ ہے تو اس طرح کے واقعات تو ہوں گے، اسے روکا ہی نہیں جا سکتا. کبھی کبھی کچھ کہہ دینے والوں کے خلاف چاہے جتنا شور مچے، لیکن اس شور مچنے سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ جرائم بند ہو جائیں. یہ جرائم تو ہندوستان سے زیادہ چھوٹے ملک ہیں، وہاں اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. جو مہذب معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو یہاں سے زیادہ آزادی ہے، وہاں جرم یہ جرم وہاں پر اس سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کئی گنا زیادہ ہو گئے. جب ایریا کے اندر وہ چھوٹا ہے، آبادی کے اندر بہت کم ہے، اور دگنے سے زیادہ وہاں کیس ہو رہے ہیں، تو اصل میں تو یہ دگنے نہیں ہوئے، یہ تو 10 گنے ہو گئے. تو جہاں جو زیادہ مہذب معاشرہ ہے، جہاں زیادہ آزادی دے دی گئی ہے، انفرادی آزادی، جہاں کہا گیا ہے ہم عورتوں کو برابر لا رہے ہیں، لیڈیز کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، وہاں پر 10 گنے زیادہ یہ جرائم ہو رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں، ان کو تنگ کرنے کے، ان کو پریشان کرنے کے، جن سے جرائم وہاں 10 گنے زیادہ ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی پارلیمنٹ، دنیا کی اسمبلیز قانون بناتی ہیں. یہ قانون تھوڑے دنوں بعد ان قانونوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، سنشودھن ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہی ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور بڑا تو اصل میں اس حیثیت سے، واقعات تو روز بڑے بھیانک ہوتے ہیں، نہ معلوم کتنے اتنے بھیانک ہوتے ہوں، جو ہم نے سنے ہیں ان سے کہیں زیادہ بھیانک، اور وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. یہ تو پریس جسے زیادہ ہائی لائٹ کر دے، کوئی ایک واقعہ زیادہ مشہور ہو جائے تو اس پر ملک میں ہنگامہ مچ جاتا ہے. اس وقت پھر کچھ بیانات آتے ہیں، اس کی روشنی میں یہ بھی ہوتا ہے قانون میں سنشودھن کرو، تبدیلی کرو. کبھی کبھی بیٹھتے بھی ہیں لا میکرز کے، ہاں کیا تبدیلی کی جائے، یا یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کی جائے گی، اور کبھی کبھی تبدیلی ہوتی ہے. ریپ کے اوپر یا زنا بالجبر کے اوپر 3 مرتبہ کم از کم مجھے یاد ہے کہ ایل کے اڈوانی نے یہ بیان دیا کہ سزائے موت ہونی چاہیے، اس کی سزا. عورتوں کے تو جتنے بھی لیڈیز کے اندر تو بڑی تعداد کے اندر، چونکہ بیانات انہی کے زیادہ سامنے آتے ہیں، یا تو آزادی نسواں کی یعنی ویمنس لبریشن کی، جو ویمنس رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، یا تو ان کے ذمہ داروں کے، یا جو پارلیمنٹ اور اس کے اندر جو نیتا ہیں اسمبلیز کے اندر. تو سشما سوراج کا بیان آیا، رینوکا چودھری کا بیان آیا کہ سزائے موت ہونی چاہیے ریپ کے ہر مجرم کو. اسلام تو کہتا ہے سزائے موت ہونی چاہیے ریپ کے مجرم کو. اب یہ کہ انہوں نے یہ ہندوستان کے قانون میں نہیں، ہندوستان کے قانون میں آج تک صرف 1 مرتبہ موت کی سزا دی گئی ہے، اور جو دی گئی ہے وہ تو اس پر ہے کہ مرڈر بھی ہو گیا ساتھ میں. لیکن اگر قتل نہیں ہوا، خالی ریپ پر صرف 1 مرتبہ، 2 سال پہلے وہ شکتی ملز کے کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا ممبئی میں. تو وہاں 5 لوگوں نے، وہ ایک رپورٹر تھی، ایک وہ بھی کوئی ڈاکومنٹری بنا رہی تھی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ میں، وہ اس ویران حصے کے اندر گئی جہاں یہ لوگ ان کے اڈے اپنے رہتے طرح طرح کے بدماشوں کے، اور وہاں انہیں گھیر لیا گیا، اور وہاں زنا بالجبر کے مجرموں میں سے 5 میں سے 3 کو سزائے موت سنائی گئی. یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. تو اس میں پھر بہت سے بیانات آئے، بہت ایک آپس میں باہم متضاد، نے کہا کہ سزائے موت غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. بعض عورتوں کی بیان آئے کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. بہت سے اور نیتاؤں کے آئے کہ سزائے موت ہر کیس میں ہونی چاہیے، ریپ کے جتنے بھی اکیوزڈ ہوں یا جو مجرم ایسے ہوں جن کا جرم ثابت ہو جائے، انہیں سزائے موت ہی ہونی چاہیے. ان تمام قانونوں میں جن کے قانون تو افیکٹو کون سا ہے؟ وہی تو ہے جس کے بن جانے کے بعد جرم رک جائے. صرف سزا ملنا کافی نہیں، جرم بھی رکنا چاہیے. اس کی فریکوینسی کم ہو، اس کی تعداد کم ہو، کم ہوتی چلی جائے، پھر اتفاق سے کہیں ہو تو سزا مل جائے. اس لیے کہ اصل مقصد قانون بنانے کا سزا دینا نہیں ہے، اصل مقصد قانون بنانے کا جرم کو روکنا ہے. سزا اس کی وجہ سے دی جاتی ہے. قانون بناتے جائیں اور جرائم بڑھتے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ قانون صحیح نہیں بن رہے ہیں، اور ان میں امینڈمنٹ یا تبدیلی یا سنشودھن ہونا ہی ہے. پھر کچھ اور بڑے واقعات ہو جائیں، کچھ زیادہ واقعات پبلسائز ہونے لگ جائیں، پبلک کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جائے گی، پھر قانون اس کے بعد تبدیلی ہوگی، بدلے جائیں گے. آخری طور پر تو معاشرہ پھر وہیں لوٹے گا اپنی عقلوں سے
اپنی سمجھ سے اسی جگہ لوٹے گا جو قوانین اللہ نے دیے ہیں. جب تک وہاں نہیں لوٹے گا جرائم یہ نیچے نہیں آئیں گے اور کم نہیں ہوں گے. ان کو لوٹنا ہے اسی جگہ. آوازیں آتی ہیں بہت سے قانونوں کے جو اسلام نے بتائے اس کے حق میں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اسے جب نہیں مانتے ہیں تو جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ پہلے ایک مثال سمجھیے، جیسے کھیل کا میدان ہے. کھیل کے میدان میں باؤنڈریز، فیلڈ کی باؤنڈریز کون طے کرتا ہے؟ دونوں ٹیمیں پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر طے کریں کہ آئیے طے کر لیں فیلڈ کتنی بڑی ہوگی. وہاں کھلاڑی طے کرنے بیٹھ جائیں کہ فیلڈ کتنی بڑی ہوگی، چلو بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. گول پوسٹ طے کر لیں، گول اتنی دوری پہ اتنے چوڑے ہوں گے یا اتنے ہوں گے، اسے طے کر لیں. اگر ان کو طے کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر آدھے کھلاڑیوں کے سر پھٹے ہوں گے. ہر مرتبہ ایسے ہی ہوگا کہ آدھے کھلاڑیوں کے سر پھٹیں گے. یہ باؤنڈریز، یہ حدود طے کون کرتا ہے؟ کھلاڑیوں کو طے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ تو طے کر کے دیے گئے ہیں، مینجمنٹ باڈی نے طے کیے ہیں. انتظامیہ بھی وہی نہیں اس جگہ کے کھیل کا انتظام جو کر رہی ہے، بلکہ ایک سینٹرل باڈی ہے جو پوری دنیا کے لیے اس کھیل کی انتظامیہ ایک بنائی گئی ہے. وہ طے کرے گی کہ یہ لمٹ کتنی ہوں گی اس کی. یہ طے کھلاڑی نہیں کریں گے، وہ تو جائیں گے فیلڈ میں کھیل کر چلے آئیں گے. یہ امپائر بھی طے نہیں کر سکتا، ریفری بھی طے نہیں کر سکتا. یہ اوپر کی اس کی کھیل کی مینیجنگ باڈی طے کرتی ہے. اس دنیا کے اندر جو قانون بنیں گے، اس دنیا کے اندر جو دنیا میں لوگ آئے ہیں، ان کے اعمال کی حدیں طے کون کرے گا؟ لمٹس اور حدود طے کون کرے گا؟ یہ ورڈ، یہ لفظ بولا ہے چونکہ قرآن نے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، قریب مت جانا، تھوڑا سا فاصلہ رکھنا. بال وہ آؤٹ ہوتی ہے جو بالکل سرحد پر جا رہی ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے تو بچ جاتی ہے، یہ بچائی جا سکتی ہے. تو کہا کہ جگہ جگہ حدود کو بیان کر کے کہا کہ اللہ کی طے کی ہوئی یہ لمٹس ہیں یا باؤنڈریز ہیں، ان کے قریب مت جانا، تھوڑا فاصلہ رکھنا. تو پھر اسلام نے جو قانون جتنے بتائے، اور اس میں اخلاقی ضابطے بھی ہیں. کچھ تو سزا کے قانون ہیں، جرم و سزا کے، کچھ اخلاقی ضابطے ہیں، کچھ نیتک مول ہیں. وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اس کے قریب نہ جائیں، اس سے ذرا سا فاصلہ رہے، جہاں پر وہ حدیں ہیں، جہاں پر باؤنڈریز ہیں. یہ حدود طے کون کرے گا جسے قرآن نے حدود اللہ کہا؟ انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے یہ حد اگر الگ الگ ملکوں کے لوگ الگ الگ طے کرنے لگتے، جیسا کہ کر رہے ہیں، اپنے قانون بناتے ہیں، تو پھر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہر ملک کے اندر وہ جو کھیل کے میدان کی باؤنڈریز ہیں بس وہیں کے لوکل لوگ طے کر لیا کریں، مقامی لوگ. جب اس کے لیے ایک انٹرنیشنل نارمز ہیں کہ نہیں ساری دنیا میں ایک ہی معیار ہوگا، تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو حدیں طے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہی معیار ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ہی معیار ہوگا، جو طے کیا جائے گا وہی قانون ہے. پھر یہ قانون کون بنائے گا؟ انسانوں کو مینج کرنے والا انسان تھوڑی ہوگا. یہ تو پھر انہی میں سے ہوں گے، ان کے مفاد بھی ہوں گے، ان کی لمیٹڈ سوچ بھی ہوگی، اور ان کے قانون ایسے ہی ہوں گے جن کے اندر بات کو سنشودھن کرنا پڑے. انسان کو جس نے یہاں اس دنیا میں بھیجا اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں ہے. وہ اگر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے یہاں پر ہوتا تو اپنے لیے قانون بنانے کا اسے حق تھا. وہ یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں ہے، جس نے اسے یہاں موجود کر دیا قانون تو اس کے لیے وہ بنائے گا، اور حدیں بھی اس کے لیے، لمٹس، باؤنڈریز بھی وہی طے کرے گا جس نے یہاں پر بھیجا ہے. رولز بھی سارے وہی بنائے گا. ان کو یہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے ان رولز کے تحت جو اس کو بنا کر دیے گئے ہیں. جس نے پیدا کیا وہ انسان کی تمام کمزوریوں کو جانتا ہے، تمام اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کو جانتا ہے، وہ اس کی خواہشات کو جانتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کب یہ پھسل سکتا ہے، کب یہ مضبوط ہو سکتا ہے. اس میں انسانوں میں عورت اور مرد کو اس نے الگ الگ پیدا کیا. وہ جانتا ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس میں صلاحیتیں کتنی ہیں. وہ جانتا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں. اسلام کہتا ہے عورت اور مرد برابر نہیں ہے. یہ برابری کا شور جو دنیا میں مچتا ہے، دنیا میں آج تک کسی دنیا میں سب سے زیادہ جہاں پر عورتوں کی آزادی کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر دنیا میں کسی جگہ عورتوں کو برابری کا، مردوں کے برابر آنے کا حق نہیں دیا گیا، آج تک نہیں دیا گیا. عورتیں کسی جگہ دنیا میں مردوں کے برابر ان جگہوں پر نہیں آئی جہاں فیصلے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو پوسٹ، اکا دکا اور ایک عورت کبھی کبھار آ جاتی ہے اوپر. وہ جگہ جہاں سے بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہتی ہیں. آبادی تو برابر ہے ووٹنگ کے حساب سے.
یہ ہندوستان کی بات جانے لیں گے دوسرے ملکوں کے اندر تعلیم تو دونوں کے اندر برابر ہے، صلاحیتیں بھی برابر ہیں، عورتیں کیسے پیچھے ہیں؟ یہ عورتیں پیچھے رکھی جاتی ہیں، سسٹم اور نظام ایسے ہی بنایا جاتا ہے کہ یہ پیچھے رہیں۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، نہ رکھی جائے تب بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کے اندر جسمانی طاقت کے حساب سے اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو فیس کر سکیں اور نکل سکیں جو مرد کر سکتا ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کو برابر نہیں کہا، اسلام نے کہا یہ دونوں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ مقرر بتائیں، اور ذمہ داریوں کے دونوں کی ذمہ داریاں اور اس ذمہ داری کے حساب سے دونوں کے حقوق الگ بیان کیے۔ بعض میدان ایسے ہیں جس میں عورت کے حقوق زیادہ ہیں مرد سے، بعض میدان ایسے ہیں جس میں مرد کے حقوق زیادہ ہیں عورت سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نہ چھوٹے بڑے ہیں، نہ حقیر اور زیادہ بہتر ہیں۔ یہ تو کہا کہ جہاں تک سمانیہ ہونے کا، قابل احترام ہونے کا تعلق ہے، اس میں عورت و مرد کا کچھ نہیں، جو بھی زیادہ تقویٰ ہو، تقویٰ اختیار کرے اللہ کی نظر میں زیادہ قابل احترام وہ ہے۔ یہ دنیاوی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جیسا جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کس میں صلاحیتیں کتنی ہیں، اسی کے حساب سے اس نے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ جب یہ توازن اور جب یہ بیلنس بگڑے گا تو یہاں بیلنس کو بگڑنے کو قرآن نے کہا ہے فساد، وہ جو یہاں کے ہمارے حکیم لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں خون میں فساد ہو گیا، یعنی اس کا توازن سنتولن بگڑ گیا، اس کے اندر جو کنٹینٹس تھے، اجزاء تھے، معدے میں فساد ہو گیا۔ یہ فساد لفظ کا مطلب توازن بگڑ جانا، تو پھر وہ توازن بگڑے گا اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں اور سماج میں فساد ہوگا۔ وہ فساد روکا نہیں جا سکتا کسی قانون سے جب تک یہ اپنے قانون بناتے رہیں گے، اور اس اپنے قانون بنانے کو قرآن نے شرک کہا ہے، بلکہ قرآن نے اسے شرک بھی کہا ہے، قرآن نے اسے کفر بھی کہا ہے، اپنے قانون بنانے کو۔ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ میں دوسروں کا قانون شریک ہو گیا۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، وہ تو اس کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ مانا جائے گا۔ اور قرآن نے کہا جو آخری اتھارٹی اللہ کے کلام کو نہیں مناتا، کہیں اختلافات ہو تو آخری فیصلہ اللہ کے کلام سے نہیں کرتا، تو اسے قرآن نے کہا کہ یہ کافر ہو جائیں گے، کفر کریں گے ایسے لوگ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق آخری فیصلے نہیں کریں گے، آخری وہی تو لوگ کافر ہیں۔ تو یہ قانون جب تک اللہ کا نہیں چلے گا، اللہ کے قانون، اللہ نے جو قانون دیا اس کے اندر ریپ تو بہت دور کی بات ہے کہ زنا بالجبر ہو جائے، زنا بالجبر کی سزا تو موت ہے۔ لڑکیوں کو عورتوں کا تحفظ فراہم کیا اس لیے کہ ویکر ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہیں، تو عورتوں کو بہت سیکیورٹی دی، اور جتنے قانون بنائے وہ اس کی سیکیورٹی کو نظر میں رکھ کر بنائے کہ حفاظت زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ بعض جگہ بعض لوگ اس پہ ناانصافی کی بات کرتے ہیں، وہ اس کی سیکیورٹی کے تحت ہے، اس کی حفاظت کے تحت ہے، لڑکی کی حفاظت کے تحت۔ یہ قانون یہ بنایا کہ اگر لڑکیوں کو چھیڑنے والے مستقل طور پر اگر کوئی گروہ پیدا ہو جائے، لڑکے ہوں ایسے کہ جو جگہ جگہ لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوں، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ مزاج اور یہ عادتیں بن جائے، لڑکوں کے گینگ ایسے ہو جائیں، یا لڑکوں سے مطلب لڑکوں یا مردوں کے، کہ وہ باعفت اور اچھی عورتوں کے اوپر وہ جگہ جگہ راستوں کے اندر انہیں تنگ کریں اور انہیں چھیڑیں۔ سورہ احزاب کے اندر ہے، قرآن شریف یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں بستی سے نکال دو، یہ پہلی سزا ہے کہ انہیں بستی سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ وہیں نظر آئیں اسی جرم کے وہی کرتے ہوئے نکال دینے کے بعد، تو پھر ان کے لیے سزائے موت ہے۔ اب وہ سزائے موت بھی ایسی اس انداز میں موت کی سزا دی جائے کہ وہ چپکے سے پھانسی نہیں ہو، بلکہ پبلکلی ہو، لوگوں کے لیے، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، وہ قتل ایسے کیے جائیں کہ وہ اچھی طریقے سے ہو۔ تو یہ لوگوں کو عبرت ہو کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو اس حد تک سیکیورٹی دی ہے کہ شریف بچیاں، عورتیں جو ہیں، ان کو راستوں میں کسی جگہ کوئی چھیڑنے والا نہ بچے۔ قانون یہ بنایا، لیکن قانون جب تک سخت نہیں بنائے جائیں گے، تو جب تک سخت قانون نہیں بنیں گے تو آپ کو یوریا کا دودھ پینے کو ملتا ہی رہے گا۔ اگر آپ کو نقلی دوائیں جو ہے مریضوں کو ملتی رہیں گی، مریض مرتے رہیں گے۔ نقلی دوائیں دینے والے کو جس کی وجہ سے مریض مر جاتا ہے، سزائے موت ہونی چاہیے۔ ان کو جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ میں ایسی کھلواڑ کرتے ہیں کھانے پینے کو، تو کم سے کم عمر قید کی سزا تو ہونی چاہیے۔ تو جب تک سزائیں عبرت ناک نہیں ہو تو یہ فساد، یہ بھیانک طریقہ جو ہے رکنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ تو اسلام تو اس حد تک جا کر کہ ان چھیڑخانی کرنے والوں کو بستی سے نکال دو،
اور اس کے بعد پھر اگر یہی جرم کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر ان کو اچھے طریقے سے ختم کرنا، ان کو پھر ان کو سزائے موت ملے گی، وہ بھی ایسے کہ جو بہت اچھے ایسے انداز میں ہو کہ ساری پبلک کے وہ عبرت کا ایک واقعہ بن جائے۔ الزام، جھوٹے الزام، اب یہاں پر چاہے جس نے الزام لگا دیا کہ اب سے 8 سال پہلے فلاں نے میرے ساتھ میں زنا بالجبر کیا تھا، 8 سال سے آپ کی رپورٹ کہاں تھی؟ 8 سال سے کیا ہوگا، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے بات۔ اس درمیان میں بہت سے واقعات ہیں کہ ساتھ میں رہتے بھی رہے، اس درمیان میں ملتے بھی رہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اتنے سال پہلے کی ایک رپورٹ آ رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات کے اوپر یہاں تو بغیر گواہی کے تو اسلام میں ایکشن ہی نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کے معاملے میں، مرد کے معاملے میں نہیں، عورتوں کے معاملے میں اگر الزام کسی پر لگایا جا رہا ہے تو 4 گواہیاں طلب کی اسلام نے کہ گواہیاں 4 ہوں گی۔ اگر جو لوگ کسی عورت کے اوپر، یہ مرد کے لیے نہیں کہا گیا، کسی عورت کے اوپر اگر کسی طرح کا بے حیائی کا یا بے شرمی کا اگر الزام لگاتے ہیں کہ مرتکب ہوئی ہے تو ان کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اسے سمجھ لیں کہ گواہ کا مطلب خالی انسان نہیں ہوتے، کسی دور میں گواہ کا مطلب ضروری نہیں کہ ایسی جگہ پہ 4 لوگ موجود ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو گواہ کا مطلب دوسرے اور ایویڈنسز بھی اور ثبوت بھی، سرکمسٹینشل جسے واقعاتی گواہی کہتے ہیں، کہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں دوسرے اور ثبوت بھی کہ جو اس واقعے کو یقینی ثابت کریں۔ وہ 4 شہادتیں ہونی چاہیے، شہادت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہی شہادت، 4 گواہ ہوں، 2 بھی، 1 نہیں 2 نہیں، 1 سے ہو گیا، سر ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا، ثابت ہو گیا، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ 4 گواہیاں ہوں، 4 گواہیوں کے بعد پھر ایسا ہو کہ اس کے بعد کوئی سزا دی جا سکتی ہے، اور اگر 4 گواہیاں نہ ہو تو پھر چپکا رہے، الزام نہیں لگائے۔ اتنا مارجن دیا ہے ویکر سینس کے معاملے میں سے، پھر خاموش رہے، الزام نہیں لگائے، چاہے اگر اس کے نظر کے اوپر صرف 3 گواہ ہیں یا 3 ثبوت ہیں، تو پھر الزام، اس لیے کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر رہے تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے، الزام لگانے والے کو۔ اتنا سیکیور کیا ہے اور اتنی حفاظت کا انتظام کیا ہے ویکر سیکس کی اس معاملے میں قرآن نے اور اسلام نے۔ کہا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں، یہ نہیں کہا کہ بیوی اگر شوہر پہ الزام لگائے تو کیا سزا ہوگی اس کی، کہ شوہر اگر بیوی کے اوپر کوئی الزام لگائے تو اگر الزام لگائے تو اس کو اب گواہ نہیں لا سکتے، اور گواہ نہیں لا سکتا۔ اب یہ کہ اس کو اگر یقین ہے کسی وجہ سے کہ اس کا کردار اچھا نہیں رہا ہے اور اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ جسے بے حیائی بے شرمی کی بات کہتے ہیں، اور ثبوت نہیں رکھتا، تو کہا 4 مرتبہ وہ حلف لے، اللہ کو گواہ کر کے کہے، اب اور کچھ بات نہیں، اسے کہنا ہے خالی یہ صرف شوہر و بیوی کے معاملے میں، اس سے الگ بات ہے تو پہلے ثبوت لانے ہوں گے، ثبوت نہیں لائے تو 80 کوڑے پڑیں گے۔ تو وہ 4 مرتبہ اللہ کو گواہ کر کے کہے کہ میں سچا ہوں اور اس نے یہ حرکت کی ہے مجھے معلوم ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابھی کافی نہیں ہوئی بات، پھر عورت سے کہا کہ پھر اس کے بعد وہ وٹنس، وہ شہادت دے، 4 مرتبہ وہ یہ بات کہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، وہ شہادت دے اس بات کی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر جس نے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو پھر اس کے بعد اس رشتے کو ختم کر دیا جائے گا، وہ الگ کر دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، اس رشتے کو الگ کر دیا، ختم کر دیا جائے گا۔ اتنی سیکیورٹی یہ مرد کے لیے نہیں رکھا، یہ عورت کے اوپر الزام کے معاملے کے اندر رکھا۔ تو لوگ جگہ جگہ کہتے ہیں ناانصافی ہو گئی، تب مرد کو تو طلاق دینے کا اختیار رکھا، عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی، ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ دونوں اپنی مرضی سے اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں، جیسے مرد ختم کر سکتا ہے، وہ تو طریقہ وہ غلط رائج ہے جس کے اندر خالی منہ سے تڑ 3 بار کہہ دیا وہ ختم ہو گیا، وہ تو رشتہ ہی، وہ تو قطعاً اسلام کے خلاف ہے اور گناہ ہے اپنی جگہ۔ لیکن جیسے اسے اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کہنے کے بعد رشتہ ختم کر سکتا ہے، پھر آپس میں اس دوبارہ نباہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ ایسے عورت بھی ختم کر سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے جسے خلا کہتے ہیں، خلا مانے الگ الگ ہو گئے، کہ مرد جب طلاق دے تو عورت کو بھی حکم ہے گھر سے مت جانا، اور مرد کو بھی حکم ہے، قرآن نے حکم دیا کہ گھر سے نکلنے کو مت کہنا، رہیں ساتھ میں لیکن شوہر و بیوی کے تعلقات نہیں رہیں گے عدت گزارنے تک۔ اب 3 مہینے ساتھ میں رہ رہے ہیں، کسی غصے میں اگر ہوا تھا یا کوئی اور بہت سی وجوہات تھیں وہ بیچ میں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس 3 مہینے میں رجوع کرنے کا آپس میں موقع ہے۔ یہ اس طرح کے مارجن رکھے کہ اس کے رجوع کر لے وہ،
لیکن گھر سے وہ نہ جائے اسی لیے رکھا کہ رجوع کرنے کے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر وہ گھر کے اندر ہی رہے. اور یہ بھی کہا کہ اچھا سلوک کرنا، بلک تو ہونے جائے رہی، بات ختم ہو گئی. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ تم اسٹرانگ زیادہ ہو تو مار پٹائی کرو، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ساتھ میں رہو، لیکن گھر سے نہ نکالنا. اب تعلقات نہیں رہیں گے، ساتھ میں رہتے ہیں تو تقریباً ہر کیس کے اندر شاید ہی کوئی کیس ایسا ہو کہ اس کے بعد دوبارہ ان کے اندر مفاہمت نہ ہو جائے. اگر طلاق ہوئی ہے اور ساتھ ہی میں رہ رہے ہیں اس کے بعد بھی تو اور صرف تعلق نہیں رکھا ہے تو رجوع کر لیں. 2 گواہوں کو موجودگی میں کہے کہ میں نے جو طلاق دی تھی اس سے میں نے رجوع کر لیا. عورت اگر چاہے اسے پسند نہ ہو تو پھر، اور وہ بھی اگر اس کیس میں بھی یہ کہا جاتا گھر میں ہی رہنا، تو یہ فزیکلی تو یہی طاقت میں تو یہی زیادہ ہے نا مرد، یہ مارکوٹ ڈالے گا کیسے؟ اس کی مرضی نہیں تھی طلاق کی، عورت چاہتی تھی طلاق. یہ پہلے کیس میں جو تھا مرد کی مرضی تھی، عورت نہیں چاہتی تھی. اب یہاں عورت طلاق چاہتی تھی، مرد نہیں چاہتا تھا، وہ کہتی میں نے تمہیں طلاق دی اور گھر میں بھی 3 مہینے رہنا ہے ساتھ میں، تو ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے گا وہ. اس کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو الگ کیا جائے پہلے، وہ وہاں پر نہیں رہے اس کے بعد. اسے خلا کہتے کہ ان کے درمیان سپریشن ہو جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ بات وہ مرد کے پاس ڈالے کہ تم طلاق دو. اچھا اگر نہیں دے، یہ اگر اس نے اس کے ہاتھ میں ہوتا عورت کے، تو اس نے کھٹ سے اسی وقت اس نے کہا میں نے طلاق دی، بات ختم، اور گھر سے بھی نکل گئی، رجوع کے چانسز ختم ہو رہے ہیں. مرد نے فوراً طلاق دی، عورت گھر میں ہی رہ رہی. یہاں رجوع کے چانس جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے اگر عورت طلاق دے رہی ہے اور پھر گھر سے بھی نکل گئی اور گھر میں نہیں رہ رہی. ٹائم لگے درمیان میں، کچھ گنجائشیں آگے بڑھیں، اس کی وجہ سے مارجن رکھا کہ گھر سے تو وہ چلی جائے، علیحدہ ہو جائے، اور اس کے بعد اب مرد کا انتظار کرے کہ وہ طلاق دے دے. اسے دینا ہے طلاق، اگر وہ درمیان میں وقت لگا رہا ہے، لوگوں کو ڈالے گا، مصالحت کی ثالثی کی کوشش کرے گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی. اگر نہیں ہو تو پھر اس کے بعد بھی وہ زبانی منہ سے طلاق نہیں دیتا یا تحریری، تو پھر قاضی کو یہ حکم ہے کہ پھر وہ دونوں کو رشتہ الگ ڈکلیئر کر دے کہ ہو گئی طلاق، یہ نہیں دے رہا ہے چاہے نہیں دے رہا ہے، وہ ان میں علیحدگی کرا دے. ہمارے یہاں عام طور سے نہیں ہوتا، خرابی یہ ہے، یعنی معاشرے میں عمل نہیں ہوتا، یہ خرابی جو ہے یہ ان کے اوپر جاتی ہے، اسلام کے نظام کے اوپر جاتی ہے کہ صاحب عورت کے ساتھ میں تو ظلم ہو رہا ہے. یہ تو عورت کی سیکیورٹی کے لیے سسٹم بنایا تھا. یہاں تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ، انہوں نے کہا، ان کا نکاح ہو گیا تھا ان سے، مغیث سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر کوئی الزام نہیں رکھتی اپنے شوہر پر. یہ ساتھ میں کہا کسی طرح کا کوئی الزام میں نہیں رکھتی، کہ میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کچھ کھلاتا نہیں ہے. ان کا میں اس پر کوئی الزام کسی طرح کا نہیں لگاتی، لیکن مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. وہ روتے پھرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے مغیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالات کو دیکھ کے انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کہا کہ تم مغیث کے ساتھ میں ایڈجسٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم ہے آپ کا یا آپ خالی ایسے ہی سفارش کر رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے میرا، یعنی اب اس میں دخل نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف، حکم نہیں ہے. تو اس کی حالت دیکھ کر دل چاہتا تھا تم سے کہوں کہ ایڈجسٹ کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پھر میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ. تو فرمایا اس نے تمہیں فلاں باغ دیا تھا وہ واپس کر دو گی؟ کہا کہ ہاں میں تیار ہوں. ان کو بلا کر کہا تم اسے طلاق دے کر الگ کر دو. کوئی یہ ساتھ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے ان کے اندر کسی طرح کا کوئی اخلاقی عیب، میں کوئی الزام ان کے اوپر نہیں لگا رہی کسی طرح کا، لیکن میں ان کے ساتھ میں نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. اس بنیاد کے اوپر بھی اگر وہ الگ ہونا چاہیں تو پھر وہ رشتہ الگ کیا جائے گا. ہمارے یہاں کیا نہیں جاتا. ہمارے یہاں کہا ہی جاتا ہے کہ نہیں یہ فلاں فلاں پورا کیس لاؤ، ساری تفصیلات لاؤ، اس تفصیلات کے ساتھ میں یہ الزام لاؤ، اگر یہ کیس ہوگا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہیں ساتھ میں رہنا ہوگا، ورنہ لٹکتی رہو، تمہیں چھوڑ دے الگ. یہ اپنے خوشی سے رہے، اس نے طلاق نہیں دی، برسوں پڑی رہو اپنے گھر کے اندر، دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی تم اس لیے کہ اسی کے نکاح میں ہو. تو یہ خرابی تو ہمارے معاشرے کی ہے، جو ورنہ اسلام نے تو پوری سیکیورٹی، پورا تحفظ فراہم کیا تھا. لیکن اس سیکیورٹی اور تحفظ کا ہی حصہ تھا کہ قانون ایسے بنائے کہ یہ واقعات پیش نہیں آئے جو زنا بالجبر کے. یہ تو اس کو دنیا کی کوئی پولیس تو روک ہی نہیں سکتی. جتنی آپ یہ کہا کہ یہ لڑکیاں جب عورتیں گھر سے نکلیں، یہ مردوں پہ نہیں رکھی پابندی، لیکن جب یہ تو ایک ایکسٹرا چادر بھی لپیٹے اپنے اوپر، آگے ایک لڑکی اور لڑکا تنہائی میں نہ ملے ایک دوسرے سے، اپنی پسند کی. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اسلام نے اپنی پسند کا لڑکی کو نکاح کرنے سے نہیں روکا کہ اس کی پسند ہے، وہ پسند ایک دوسرے کو کرنے سے بھی نہیں روکا، بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235، علم اللہ انکم ستذکرونہن،
اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں خیال تو آئے گا ان کا. یہ ایک فطری بات ہے, جس نے بنایا وہ جانتا ہے, فطری بات ہے, کوئی کسی کو پسند کر رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو معروف طریقے سے ہو, یہ خفیہ گناہ نہیں ہو, واضح سامنے سے. بات چیت کرنا منع نہیں کہ الگ سے, لیکن تنہائی میں ملنا منع ہے, لوگوں کی نظروں کے سامنے رہیں. تو کیا کہ تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہ عیب جس کے اندر, جہاں پر وہ راتوں میں تنہائی میں یا برسوں سے لیو ان ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نکاح کے گھر میں یا شادی کے گھر میں رہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ الزام لگاتی, تو اسلام نے کہا نہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں. یہ اسٹرانگر سیکس ہے, اور کسی وقت اگر خدا نہ جذبات کسی کے بھڑکیں تو پھر وہ یہ پرواہ نہیں کرتے سزا کیا ملے گی. موت کی سزا ہوگی اس وقت تو خیال ہی نہیں آتا موت کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو پھر اس لیے سزائیں بھی سخت رکھی, لیکن ساتھ میں یہ احتیاط بھی رکھوائی کہ پھر یہ چیز نہ ہو. پھر حدود مقرر کی اسلام نے کیے حدود مقرر کے. عام دنوں کے اندر بھی, عام حالات کے اندر بھی یہ سطر کی لمٹس بتائیں کہ سطر اتنا ہے, چہرہ ہاتھ پاؤں کے علاوہ عورتوں کا سارا جسم سطر ہے, تو اس کا خیال عورتوں کو رکھنا ہوگا. اب وہ کہیں ہمارے ساتھ زیادتی, ہمارے لیے الگ قانون بن رہا ہے, ان کی سیکیورٹی کے لیے بن رہا ہے. نہیں بنے تو پھر انجام یہ ہوگا جو ہوتا رہتا ہے سامنے. اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر جہاں پر کہا کہ نہیں, بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا بھی فساد کا باعث ہوتا ہے, کہ دونوں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ میں, ہندوستان کا قانون منع نہیں کرتا کہ دونوں رہتے ہیں ساتھ میں, جیسے دل چاہے تعلق رکھیں, دونوں کی مرضی ہے, دونوں بالغ ہیں, اپنے ساتھ میں وواہ کے بغیر رہتے ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام اس لیے اس کے الگ الگ رکھتا ہے کہ اس سے بڑا معاشرے کے اندر, سماج کے اندر بہت عدم توازن اور اسنتلن پیدا ہوگا. اگر اولاد ہوتی ہے تو پھر ورثہ کہاں سے پائے گی, حقوق کس کے ہوں گے, کون اس کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا. خفیہ نکاح تک کو منع کر دیا کہ نکاح کا اعلان ضروری ہے. ہمارے یہاں بہت طاقت کے مالک تھے یا بہت اونچی جگہوں پر پہنچے, نارائن دت تیواری جی نے کسی عورت کے ساتھ میں تعلقات تھے, چونکہ ساری اس کے اندر مشہور ہوئی, میں حوالے دے رہا ہوں. اب کسی کے ان سے اولاد ہوئی, انہوں نے انکار کر دیا بات کو کہ یہ اولاد میری نہیں ہے. تو آخر میں پھر انہیں قبول کرنا پڑا, بہت سے قانون اور بہت سی چیزیں, بڑی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی. اتنے دن انہوں نے بڑی تکلیف کے اندر گزارے. اگر کسی سے نکاح کریں, ایسے تو ساتھ میں رہ ہی نہیں سکتے, لیکن اگر نکاح کریں تو اس کے اندر پھر اعلان ضروری ہے, تاکہ یہ نوبتیں نہیں آئیں کہ کوئی مکر جائے بات کو. اس کے سارے لوگ گواہ ہوں گے کہ نہیں ان کا نکاح ہوا تھا, حقوق دینے ہوں گے, ایسا نہیں کہ حقوق سے الگ ہو جائیں. تو اسلام نے تو جتنے بھی قانون بنائے, اگر عورت کو کچھ احتیاط کرنے کو کہا ہے تو وہ اسی لیے کہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی اسی میں ہے, اس لیے کہ اس کو جسمانی طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے معاملے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پر حقوق بھی اس کے زیادہ ہیں, وہاں رائٹس بھی اس کے زیادہ ہیں. اگر شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ اگر چھوٹا ہے تو بچہ عورت کو ملے گا, شوہر کو نہیں ملے گا, چاہے وہ جتنا چاہتے ہیں وہ بچے ہمارے ہیں. اس کے رائٹس وہاں پر زیادہ ہیں, اس کے حقوق وہاں پر زیادہ ہیں اس کے معاملے میں. تو جب تک یہ بہت گنجائش نہیں ہے کہ میں سارے قوانین قرآن شریف کی, میں نے درمیان میں آیات بھی نہیں پڑھی, کہیں صرف مفہوم بیان کر دیا, اور بہت سے اور قانون جو ہیں وہ یہاں پر بیان بھی نہیں کیے, لیکن پریونٹیو بھی ہے کہ بچاؤ ہوئے کہ وہ واقعات پیش ہی نہ آئیں جو ناخوشگوار ہیں, اور پھر اس کے بعد سزائیں سخت ہیں اگر اس کے بعد بھی پیش آ جائیں. اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں تو 3-4 سال کے بعد کسی ایک جنسی جرم کی سزا آتی ہے, زنا بالجبر کی, ایک کسی 3-4-5 سال کے بعد, اس لیے کہ وہاں تو سزائے موت ہے. یہ موت کی سزا 3-4 سال کے بعد کسی ایک کو دی جاتی ہے, یعنی اوسط یہ ہے, وہاں پر جرم ہونے کا اوسط یہ ہے, اس لیے کہ سزا سخت دی جاتی ہے. اور یہاں کی بات یہ ہے کہ یہاں اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے, وہ رات بھر اپنی آزادی چاہتی ہیں, وہ رات میں کلبوں میں گھومنا بھی چاہتی ہیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی مجرم, جو پھانسی ہو سکتا ہے اسے پھانسی پانے جا رہا ہے, وہ مجرم اگر یہ بات کہے, ساتھ میں کہہ دے کہ اس کو ایسے نکلنے نہیں چاہیے تھا رات کو, تو اس پہ ہنگامہ مچتا ہے کہ نہیں, رات کو ایسے نکلنے کی, چاہے جس کے ساتھ نکلنے کی تو پوری آزادی ہونی چاہیے, اس کے بعد بھی جرائم رکیں. تو جرائم تو نہیں رکیں گے. تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر ملک کے اندر 125 کیسز روزانہ ہوں گے, اور وہاں 3-4 سال میں کوئی ایک کیس سامنے آئے گا. کم سے کم ریزلٹس کو ہی دیکھ لیں. میں نہیں کہتا وہاں پہ ساری باتیں اچھی ہیں وہاں کے نظام کے اندر, اصل میں تو صحیح معنوں میں اسلامی نظام ہے ہی نہیں, لیکن بہت سے قانون ایسے ہیں جو اسلامی شریعت کے لاگو ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو ڈیٹاز آتے ہیں, اعداد و شمار, اسے دیکھیں اور اس کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد مقابلے کے بعد پھر اس پر غور کریں. نہیں کریں گے نقصان تو ہوتے چلے جائیں گے, بڑھتے چلے جائیں گے, پھر آخر واپس وہیں پر آنا ہے. پھر قانون یہ خود بنائیں گے, خود بنانے پہ مجبور ہوں گے, لمٹس بھی اپنی طے کرنے پہ مجبور ہوں گے, اور وہ لمٹس ان کی جب تک ٹیلی نہیں کریں گی اس سے جو حدود اللہ نے مقرر کی ہے, اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہوگا
کہ وہ ان جرائم کو اور سوسائٹی کا سنتولن بگڑنے کو، توازن بگڑنے کو روک سکیں۔ تو یہ فہم اللہ تعالیٰ ہمیں تو خیر عطا فرمائے، ہمیں صحیح قوانین کی جانکاری کا شوق عطا فرمائے، لیکن اصل ذمہ داری اس سے اور آگے ہے۔ اور اصل ذمہ داری خالی یہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ دی تھا اسلام کا قانون اچھا ہے، ان کا قانون اچھا نہیں ہے۔ یہ تو ہر مسلمان بغیر قانون جانے بھی کہتا ہے منہ سے کہ اسلام کا اچھا ہے اور ان کا اچھا نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اس لیے کہ آپ نکل کر سوسائٹی کو بتائیے، آپ نکل کر معاشرے کو بتائیے کہ ہمیں اسی قانون پر لوٹنا ہو، اس قانون کو لینا ہوگا جو اللہ نے بنایا۔ تمہارے بنائے ہوئے قانون جب تک اس سے ٹکراتے رہیں گے، جب تک یہاں فساد پیدا کرتے رہیں گے، جب تک یہ نکل کر ہم سمجھاتے نہیں چلے جائیں، لوگوں کو بتاتے نہیں چلے جائیں، خاموش بیٹھے اور یہ کہیں ہاں اللہ کا قانون اچھا ہے، تو پھر اس سے بات بنتی نہیں۔ اور پھر اس کا حساب بھی دینا ہوگا کہ آپ کو معلوم تھا، آپ نے لوگوں سے نہیں کہا۔ اس کا حساب بھی خالی اتنا ہی نہیں کہ چپ رہ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور یہاں خرابیاں ہوتی رہیں گی، خرابی وہاں پہ بھی ہوگی اور وہاں آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اصل بات تو یہ کہ یہ بات نکل کر لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے قانون کی خوبیاں کیا ہیں اور تمہارے قانون بنانے میں کمیاں کیا ہیں اور خرابیاں کیا ہیں، اور تمہیں اس کی طرف واپس لوٹنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا۔